دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ سوال ہے کہ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے کہ اگر اس کا معمول بنایا جائے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے اور جہنم سے بچا لے۔ اچھی سوچ ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہر مسلمان کی یہی سوچ ہونی چاہیے اور یہی کوشش ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اسی کوشش کے اندر مبتلا رہتے تھے اور اکثر اوقات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کے کرنے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جنت کے اندر آپ کا ساتھ عطا فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر کئی اعمال بتایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ کوئی ایسی تسبیح یا ذکر بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اور شام کو روزانہ 2 دفعہ صبح بھی اور شام کو بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتی علیہ وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ وہ استغفار ہے، یہ دعا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سکھائی۔ میں نے ایک دفعہ پڑھ دی ہے، انشاءاللہ اس کو لکھ کر ہم اپنے پیج کے اوپر لگا دیں گے۔ جن کو یاد ہے وہ صبح شام ایک دفعہ پڑھنے کا معمول بنائیں، جن کو نہیں یاد وہ وہاں سے اس کو دیکھ کر یاد کر لیں اور روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ اور شام تک اگر اس کو موت آ جائے، صبح پڑھ لے اور شام تک اگر اس کو موت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور جو شخص شام کے وقت اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اور صبح سے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور اپنی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور موت کب آنی ہے؟ دن کے کسی حصے میں آنی ہے یا رات کے کسی پہر آنی ہے۔ تو اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اللہ ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ دوسری حدیث امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ، اتنے سے کلمات ہیں، زیادہ لمبے نہیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص صبح کی نماز کے بعد ان کلمات کی ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح 100 دفعہ پڑھنے،
ایک دوسری حدیث ہے جس میں صبح شام کا آتا ہے کہ ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کو. جو حدیث اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کتنی زیادہ ہوگی. آپ نے فرمایا اگر اس جھاگ سے بھی زیادہ گناہ، اس کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو لہذا کوشش اس بات کی کیجئے، یہ کوئی بہت لمبا وظیفہ نہیں ہے. ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی صبح روزانہ کر لیجئے، اور دوسری دعا جس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے، اس دعا کی تفسیر یعنی اس دعا کو لکھ کے ہم انشاءاللہ اس کو بھی پیج پر اپلوڈ کر دیں گے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ایک دفعہ وہ سید الاستغفار ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اگر ان اعمال کی ہم پابندی کریں، اس سید الاستغفار کو صبح بھی اور شام کو روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، تو جب بھی موت آنی ہے ان اوقات کے درمیان ہی آنی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پڑھنے والے کو ضرور اپنی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں کرے جو اس چیز کی پابندی کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.